رات کی تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ معمول کے مطابق گھر کے تمام کام ختم ہو چکے تھے۔ ہماری 4 افراد پر مشتمل چھوٹی سی فیملی اپنی روزمرہ کے آرام کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں، میری بیوی نادیہ اور ہمارے 2 بچے تھے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد اب آرام کے موڈ میں تھے۔ میں ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور ایک متوسط طبقے کے عام شہری کی طرح میرے بھی کئی مسائل تھے۔ اس کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھنے ہلکی آواز میں ٹی وی دیکھ رہے تھے جب بچے اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ نادیہ کچن میں صبح کے ناشتے کی کچھ تیاری کر کے آئی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی کہ آج کل حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ محلے میں چوری چکاری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے رات کو مرکزی دروازہ اچھی طرح لاک کر دیا کریں۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم بلا وجہ فکر مند ہوتی ہو، ہمارا محلہ کافی محفوظ ہے۔ پھر میں نے اٹھ کر باہر کے لوہے کے وزنی دروازے کی کنڈی لاک چیک کیا، بجلی کا مین سوئچ دیکھا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ گھڑی کے ٹک ٹاک کے ساتھ گھر پر ایک خاموش اور پرسکون فضا قائم ہو چکی تھی۔ بالکل ٹھیک 12 بجے جب پورا محلہ گہری نیند میں ڈوب چکا تھا، اچانک ہمارے باہر والے دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ میں اور نادیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ اتنی تاخیر سے کسی کا آنا بالکل غیر معمولی تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور ہداری میں آ کر رکا۔ گھنٹی مسلسل اور بے صبری سے بج رہی تھی، جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو۔ نادیہ نے ڈرتے ہوئے میرا بازو تھاما اور کہا کہ اتنی رات کو دروازہ مت کھولیں، آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، لوگ طرح طرح کے فریب کرتے ہیں۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر اندر سے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے اتنی رات کو؟ باہر سے ایک لڑکی کی انتہائی ڈری ہوئی روتی ہوئی آواز آئی کہ خدا کے لیے دروازہ کھول دیں، مجھے بچا لے، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے پناہ دے دیں۔ آواز میں بے پناہ خوف اور لرزش تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ذہن میں ایک طرف دور دراز خطرات اور دھوکے بازیوں کے خیالات آ رہے تھے کہ کسی اجنبی کو رات کے اس پہر گھر میں گھسانا کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک لڑکی کی بے بس اور فریادی آواز انسان کو کسی کی مدد کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نادیہ نے ہلکی آواز میں کہا کہ اگر یہ کوئی چال ہوئی تو، لیکن میں نے کہا اگر سچ میں کوئی مصیبت میں ہوگا اور ہم نے دروازہ نہ کھولا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے ہمت کی، لوہے کی جالی والے چھوٹے حصے سے جھانک کر دیکھا تو باہر ایک 20-25 سال کی لڑکی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، وہ بار بار گلی کی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ہم نے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ لڑکی فوراً اندر کی طرف بھاگی اور ہانپتے کانپتے بولی کہ پہلے دروازہ بند کریں، وہ لوگ آ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے لوہے کا بھاری دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے صدمے سے گزری ہے۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نادیہ اسے سہارا دے کر اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ میں نے کچن سے ٹھنڈا پانی لا کر اسے دیا۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور چند گھونٹ پی کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا دیا۔ ہم نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارے گھر والوں کا فون نمبر کیا ہے، تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ وہ شام کو بازار سے واپس آ رہی تھی کہ کچھ گاڑی والے گنڈوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا اور ایک ویران عمارت میں لے گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچائی، لوہے کی راڈ سے ایک شخص کو مارا اور اندھیرے میں بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی آپ بیتی سن کر بہت پریشان اور غمزدہ ہوئے۔ نادیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم بالکل محفوظ ہو، اپنے گھر والوں کا فون نمبر بتاؤ تاکہ ہم انہیں اطلاع دے سکیں۔ اس پر لڑکی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ صدمے اور خوف کی وجہ سے اسے اپنے محلے یا کسی رشتہ دار کا نمبر یاد نہیں رہا۔ اس کا اپنا فون اغوا کاروں نے چھین لیا ہے۔ اس نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ انکل مجھے صرف آج کی رات یہاں رہنے دیں، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی، یا جیسے ہی مجھے نمبر یاد آئے گا میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ ہمارے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسی اتنی رات کو ایک اکیلے ڈری ہوئی لڑکی کو سڑک پر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے مہمان خانے میں بستر لگا کر دیے اور کھانا گرم کر کے کھلایا۔ کھانا کھاتے وقت وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن مسلسل ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب میری بیوی نے لڑکی کو کھانا اور کپڑے دیے تو وہ تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ منہ دھو کر واپس ڈرائنگ روم میں آئی۔
اس کے چہرے سے خوف اب بھی ظاہر تھا، لیکن کپڑے بدلنے کے بعد اس کی حالت بہت بہتر تھی۔ ہم اسے بار بار حوصلہ دے رہے تھے کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے، اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی دوران اس نے بہت معصومانہ انداز میں گردن جھکا کر اور دھیمی آواز میں بولا کہ انکل، اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور مرد بھی رہتا ہے؟ اس کے یہ سوال سن کر میں اور میری بیوی کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی شک نہیں آیا، بلکہ ہمیں یہی لگا کہ ایک مصیبت اور صدمے سے گزری ہوئی لڑکی کا ایسا سوال پوچھنا بالکل فطری ہے۔ ہم نے یہی سوچا کہ شاید وہ اس لیے گھبرائی ہوئی ہے اور یہ یقین دہانی چاہتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی اجنبی مرد نہ ہو جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکے یا جس سے اسے دوبارہ کسی خطرے کا احساس ہو۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے بولی، بیٹی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اس گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں ہے، صرف ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارے 2 چھوٹے بچے ہیں، تم یہاں پر اپنے گھر کی طرح بالکل محفوظ ہو۔ لڑکی نے سن کر ایک لمبی سانس لی اور اپنے چہرے پر اطمینان کے تاثرات لاتے ہوئے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے مہمان خانے میں سونے کے لیے کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن ذہنی تناؤ کی وجہ سے میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا بار بار اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کا سناٹا مزید گہرا ہو چکا تھا اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کے باہر راہداری میں کوئی ہلکی سی آہٹ ہوئی ہے۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بالکل دھیمے قدموں سے فرش پر چل رہا ہو۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے کمرے کے نیچے والے دروازے کے پاس سے کوئی سایہ گزرا ہو اور کسی نے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے کچھ عجیب سی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں خود بھی رات کے واقعے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ اسی اثناء میں میری بیوی نادیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ اب تک سوئے نہیں؟ میں نے دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے باہر راہداری میں کوئی چل رہا ہے یا دروازے کے پاس کوئی سایہ ہے، جیسے کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہو۔ نادیہ یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گئی اور اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے ڈری ہوئی آواز میں کہا کہ سچ کہوں تو مجھے بھی 1-2 بار ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کوئی خاموشی سے چل رہا ہو۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بھی عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہم نے رات کو اس طرح ایک بالکل انجان لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی خطرناک لوگ ہوئے، اس کہانی میں کوئی چکر ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے نادیہ کی بات سن کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ تم بلا وجہ زیادہ سوچ رہی ہو، وہ ڈری ہوئی لڑکی بس کمرے میں بے چین ہو کر ٹہل رہی ہوگی، ہمیں بھی اس کی مدد کر کے اب اس طرح کے شکوک و شبہات دل میں نہیں لانے چاہیے۔ میں نے نادیہ کو سلانے کی کوشش کی اور خود بھی سو گیا۔ صبح تقریباً 6 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات باہر کے واقعے کی وجہ سے ذہن پر ایک بوجھ سا تھا۔ اسی وقت فوراً اٹھا کہ جا کر دیکھوں کہ لڑکی جاگ گئی ہے یا ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا تو وہ بالکل خالی تھا، بستر ویسے ہی بچھا ہوا تھا، لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ واش روم گئی ہوگی یا کچن میں نادیہ کے پاس ہوگی۔ اتنے میں نادیہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ صبح سویرے بغیر بتائے نکل گئی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے کہ مرکزی دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ جیسے ہی میں راہداری سے ہوتا ہوا مرکزی لوہے کے دروازے کے پاس پہنچا اور میں نے اندرونی لاک کھول کر مرکزی دروازہ تھوڑا سا سرکایا، باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے کے بالکل باہر دھیرے سے 4 مسلح ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے اور ان کے ساتھ وہی لڑکی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا دروازہ دوبارہ بند کرنے کی کوشش کرتا، ان مسلح افراد نے دروازے کو زوردار دھکا دیا اور مجھے اندر گرا دیا۔ وہ تمام مسلح افراد تلاشی لیتے ہوئے فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ شخص میرے خوف کی حالت میں زمین پر پڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے چہرے پر رات والا خوف اور معصومیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خفیہ موبائل فون بھی تھا، جسے اس نے رات کو اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گھر میں صرف یہی 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے،
سب کچھ ڈرائنگ روم یعنی اوپر والے کمرے کی سیف میں موجود ہے۔ تب جا کر مجھ پر یہ خوفناک حقیقت کھلی کہ یہ کوئی معصوم لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پیشہ ور ڈاکو گینگ کا حصہ تھی، جو رات کو بے سہارا اور ڈری ہوئی عورت کا ڈرامہ رچا کر شریف لوگوں کے گھروں میں پناہ لیتی تھی۔ اندر کی تمام معلومات، مالی حالات اور گھر کے افراد کی تعداد دے کر اپنے ساتھیوں کو لوکیشن اور اشارہ بھیجتی تھی۔ ان مسلح ڈاکوؤں نے مجھے اور میری بیوی کو پستول کی نوک پر یرغمال بنا لیا۔ بچوں کی چیخو پکار سن کر نادیہ پوری طرح رو رہی تھی، لیکن ان بے رحم لٹیروں کے چہروں پر ذرا بھی ترس نہیں تھا۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ اور منہ کپڑے سے باندھ دیے اور گھر کی الماریاں، سیف اور درازیں کنگالنا شروع کر دیں۔ وہ لڑکی خود نادیہ کے زیورات کا ڈبہ اور نقد رقم تلاش کرنے میں ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ انہوں نے کچھ ہی دیر میں ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی، میری بیوی کے تمام سونے کے زیورات، گھر میں موجود نقد رقم اور تمام مہنگے موبائل فون اور قیمتی اشیاء ایک بڑے بیگ میں ڈالی اور جاتے جاتے انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا کر فرار ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب میں نے کسی طرح اپنے ہاتھ کھولے اور کمرے کا دروازہ توڑ کر باہر نکلا تو پورا گھر بکھرا ہوا تھا اور ہماری محنت کی کمائی لوٹ چکی تھی۔ ہم نے فوراً پڑوسیوں کی مدد سے پولیس کو اطلاع دی اور ان کی آمد پر تمام تفصیلات درج کروائیں۔ پولیس افسر نے بتایا کہ یہ ایک انتہائی شاطر اور منظم گینگ ہے جو اجنبی اور ہمدرد لوگوں کی انسانیت کا فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹتا ہے، اور شہر میں اس طرح کی کئی وارداتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ اس دن کے بعد سے جب بھی دروازے کی گھنٹی بجتی تو ہمدردی کی بجائے سب سے پہلے خوف اور دل میں شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں نیکی کرنا بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ دوستوں، آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔